السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائی نے لکھا جی سوال یہ ہے کہ اگر کسی مسلمان سے قرآن کریم کی بے حرمتی ہو جائے غصے کی حالت میں جان بوجھ کر، نعوذ باللہ اگر قرآن گرا دے یا اچھال دے تو اس کی کتنی بڑی کہتے ہیں جی گناہ ہے، یعنی کتنا بڑا گناہ، اور اس کا کفارہ کیا ہے؟ کہتے ہیں جی مہربانی کر کے جواب دیں، اور کہتے ہیں میرا نام سیگر حال میں رکھا جائے۔ محترم بھائی جان، قرآن کی بے حرمتی کرنا یہ تو بہت زیادہ بڑا جرم ہے، اور یہ جائز ہی نہیں ہے ایک مسلمان آدمی کلمہ پڑھنے والا ہو اور وہ قرآن کی بھی حرمتی کرے۔ جی نہیں، یہ بالکل حرام ہے، ناجائز ہے، اور پھر قرآن کو اچھال دینا، گرا دینا، یہ بھی بھائی بڑا جرم ہے۔ یہ تو قرآن کی بے حرمتی ہے، یہ تو درست ہی نہیں ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ اور اگر کسی بندے نے اس طرح کر دیا ہے، غصے میں کر دیا ہے، جان بوجھ کے کر دیا ہے، جس طرح بھی کر دیا ہے، اس کو چاہیے کہ بھرپور جو ہے وہ اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کرے، اللہ سے اپنے اس غلطی کی معافی مانگے، زیادہ سے زیادہ اللہ سے معافی مانگے۔ جی باقی اس کا کفارہ، بھائی کوئی کفارے کے متعلق تو کوئی علم نہیں، یہ ہے کہ کثرت سے استغفار کرے، اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کرے، اس غلطی کی، اس گناہ کی اللہ سے معافی مانگے کہ میں نے قرآن کی بے حرمتی کی ہے، یہ غلطی ہو گئی ہے میری، تو انشاءاللہ اللہ رب العالمین جو ہے وہ معاف کر دیں گے۔ لیکن سچے دل کے ساتھ یہ غلطی کی معافی مانگ لے اور آئندہ ایسا نہ کرے، اور پھر کوشش یہ بھی کرے کہ غصے پر قابو رکھے۔ جی غصہ جو ہے یہ زیادہ نہیں کرنا چاہیے۔ دیکھیں نا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک صحابی نے کہا تھا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام مجھے وصیت کر دیجئے، صحیح بخاری وغیرہ کے اندر ہے، تو نبی علیہ السلام نے اسے یہی کہا تھا لا تغضب، تو اس نے جتنی دفعہ پوچھا اللہ کے نبی نے یہی بات کہی ہے، جس میں اندر آتا ہے لا تغضب فردد مرارا ذلک ثلاث، کہ نبی علیہ السلام نے بار بار اس کو 3 دفعہ یہی بات کہی کہ غصہ نہ کر، غصہ نہ کر، غصہ نہ کر۔ پتہ چلا غصہ جو ہے یہ بہت ہی خطرناک کام ہے، غصے کے اندر آدمی بڑا جرم کر بیٹھتا ہے۔ جی تو اس لیے غصے سے پرہیزی کرنی چاہیے۔ اور پھر اہل ایمان کی اور مسلمانوں کی صفت وہ یہی ہے کہ وہ غصہ نہیں کرتے۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔